بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو آج ہم جو ہے نا درس الثامن عشر پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی اس سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ دیکھیے گا، پڑھ لیتے ہیں پھر ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ اس کو، ٹھیک ہے جی پڑھیے گا۔ الدرس الثامن عشر حامد لزوجته جی أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ جی آمنة أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس. حامد أيمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب؟ آمنة يمكن إن شاء الله. حامد أرجو أن تغسلي قميصي الأبيض بعد رجوعك من عند الجارة. آمنة سأغسله وأكويه إن شاء الله. حامد أين تريدون أن تذهبوا الآن يا أبنائي؟ الأبناء نذهب الآن إلى المسجد وبعد الصلاة نريد أن نذهب إلى السوق لنشتري أقلاما ودفاتر ومساطر. حامد أين زملاؤكم؟ ما جاءوا اليوم لزيارتكم كعادتهم كل أسبوع. أرادوا أن يذهبوا الأبناء أرادوا أن يذهبوا اليوم إلى المتحف. حامد يا بناتي أنا الآن أذهب إلى المستشفى لإعادة سلمى. أتريدن أن تذهبن معي؟ معي البنات نعم. آپ پڑھ لیجیے تھوڑا سا۔ حامد ماذا تريدن أن تأخذن لها؟ البنات نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه. إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. حامد أتريدن أن تأخذن شيئا آخر؟ البنات نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذا الملابس وهذه الملابس. أرجو ألا حامد نے کہا حامد أرجو ألا تأخذن هذه الأشياء كلها فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. أين خديجة وعائشة وأم كلثوم؟ أيردن أن يذهبن معنا؟ إحدى البنات لا أدري أينهن. أظن أنهن ما رجعن من المدرسة. حامد هيا بنا یا بنات. تو دیکھیے گا آسان سبق اس کے اندر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر وی عبدالرحیم صاحب ہر لیسن کے اندر ایک نیا رول جو ہے نا انٹروڈیوس کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، ہے نا۔ اور ہمیں جو ہے نا جب ہم چکن بناتے ہیں تو مسالہ کم ڈالتے ہیں، چکن زیادہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسالہ ڈالیں گے زیادہ اور چکن کم ڈالیں گے تو وہ کوئی نہیں کھائے گا۔ جب بھی ہم کوئی بھی لینگویج پڑھتے ہیں تو گرامر کا پورشن کم رکھا جاتا ہے مسالے کی طرح، اور چکن زیادہ ہونا چاہیے، یعنی ریڈنگ اسٹرکچر جملوں کا زیادہ سمجھ میں آنا چاہیے ہمیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا گرامر کے رول ہی جو ہے نا صرف آپ سمجھتے رہو، سمجھاتے رہو، اور آپ کو جو ہے نا جملے کے اسٹرکچر پتہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو زیادہ فوکس کس پر کرنا ہمیں؟ جملوں کے اسٹرکچر پہ۔ جملوں کا اسٹرکچر اگر پکڑ میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد گرامر اس کے اندر آئیڈینٹیفائی خود بخود ہو جاتا ہے، بعد میں چل کر ساتھ میں بھی ہو جاتا ہے اور بعد میں بھی ہو جاتا ہے وہ۔ لیکن آپ جو ہے نا صرف مسالے ڈالے اور چکن نہ ڈالے تو کوئی بھی نہیں کھائے گا اس کو۔ تو اگر میں صرف گرامر کے رول ہی بتاتے رہوں آپ کو تو آپ کے پلے نہیں پڑے گا کچھ بھی۔ اسٹرکچر سمجھیں گے جملوں کا تو انشاءاللہ جو ہے نا گرامر سمجھ میں آئے گا، ہے نا۔
تو زیادہ تر آن لائن کلاسز میں دیکھتا ہوں کہ صرف گرامر پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. گرامر الگ سبجیکٹ ہے, لینگویج الگ سبجیکٹ ہے, لیکن ہمیں جو ہے نا دونوں چیزیں پڑھنا ہے. یہ اپلائیڈ گرامر ہے. یہ کیا ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں کون سا ہے یہ ڈاکٹر وی عبدالرحیم صاحب نے جو کتاب لکھی ہے وہ کیا ہے, گرامر الگ نہیں لکھا اور ریڈر جو ہے نا ٹیکسٹ جملوں کا اسٹرکچر ہے وہ الگ نہیں لکھا, دونوں کو کمبائن کر دیا انہوں نے. اپلائیڈ گرامر ہے یہ, ایک طرح کا اپلیکیشن ہے اس کے اندر گرامر کا, ہے نا, نارمل بک نہیں ہے یہ, باقاعدہ ایک زبردست اندر جو ہے نا ہڈن ہے سارا کچھ گرامر اس کے, ہے نا, ایمبیڈ ہے اس کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں. تو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الثامن عشر, لیسن نمبر 18 ہے یہ. حامد لزوجتہ, حامد لزوجتہ, حامد جو ہے نا اپنی بیوی سے کہتا ہے. حامد کیا کہتا ہے, حامد کس سے بات کر رہا ہے, اپنی بیوی سے. ہاں, حامد لزوجتہ یعنی یقول لزوجتہ, یہ مطلب ہے نا, وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جب بات چیت کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے, بات چیت ہم کرتے تو ہر چیز کا لفظ بولنا نہیں پڑتا ہے. قرآن کے اندر بھی یہی اسلوب ہے. قرآن جو ہے نا بڑا جو ہے نا شارٹ اینڈ سویٹ ہے, اور جو ہے نا قرآن سے بہتر لینگویج جو ہے نا دنیا میں ابھی تک نہ کسی نے پیش کیا ہے نہ پیش کر سکے گا قیامت تک, ہے نا. اور پوری دنیا کا ریفرنس ہے عربک لینگویج اور عربک لٹریچر کا. تو بہرحال تو حامد لزوجتی, حامد اپنی وائف سے کہتا ہے کہ این تریدین ان تذهبی بعد صلاۃ العصر, این تریدین, ہے نا. ابھی ہم نے اس سے پہلے والا جو لیسن ہے اس کے اندر پڑھا ہوا ہے ہم نے, اريد ان کیا پڑھتے تھے, ان کے بعد اريد ان احفظ القرآن, ہاں, اب میں جانا چاہتا ہوں, تو آپ نے کیا پڑھا تھا, اريد ان اذهب, اريد ان اذهب, اريد ان اذهب نہیں کہہ رہے تھے ہم. اگر ان کو ہٹا دے تو اذهب اور نذهب پڑھ رہے تھے ہم, ہے کہ نہیں. ان کو ہٹا دے تو کیا پڑھ رہے تھے ہم, اذهب اور نذهب. لیکن ان آ جاتا ہے مضارع پر تو وہ جو ہے نا کیا کر دیتا ہے, مضارع کو منصوب کر دیتا ہے. یہ رول یاد رکھنا چاہیے ہمیں, اور صرف رول یاد رکھنے سے نہیں ہوگا, آپ کو بار بار چیزیں پڑھنی پڑے گی, زبان پر چلانا ہوگا, تبھی وہی رول یاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, رول یاد رکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. آپ جملے کا اسٹرکچر یاد رکھیے, وہ جملہ یاد ہو جائے گا تو آپ کو رول بھی ساتھ میں یاد ہو جائے گا اس کے, ہے نا. تو ان جب مضارع پہ داخل ہو رہا ہے تو مضارع کو منصوب پڑھا جا رہا ہے, تو ان اذهب, ان اذهب نہیں کہتے ہم, اريد ان اذهب ان کے بعد. اسی طرح لام التعلیل, لام التعلیل پڑھائی کہ نہیں میرے, ریزن والا لام, ہے نا, لاشرب الماء, ہے نا, خرجت من الفصل لاشرب الماء, تو لاشرب الماء نہیں کہتے تھے ہم وہاں پر, خرجت من الفصل لاشرب الماء نہیں کہتے ہم, کیا کہنا چاہیے, لاشرب الماء. تو لام التعلیل, لام التعلیل کے بعد بھی ہم مضارع کو منصوب پڑھتے ہیں. تو ٹھیک ہے, تو اب تو یہ ہو گیا اذهب نذهب تذهب یذهب, اس پر ہو گیا, ہے نا. لیکن اب جو ہے نا بات آ گئی ہے مؤنث والے جو الفاظ ہیں, مؤنث والے جو جملے, تذهبین, تذهبون, اور وہ الفاظ جن کے آخر میں نون آ رہی ہے. تذهبین آخر میں نون ہے, تذهبون آخر میں نون ہے, یذهبون آخر میں نون ہے. تو اب جو ہے نا اس کو جو ہے نا اگر اس پر ان داخل کر کے پڑھیں گے تو نون کو گرانا پڑے گا منصوب کرنے کے لیے اس کو. تو یہ یاد رکھنے کا ہے, یہ دیکھیے گا رول, یہ یاد رکھیے گا کہ ان جب استعمال کریں گے تو ہم کیا کریں گے, بتائیے, بولیے اپنی زبان سے. مضارع کے ساتھ ان استعمال کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے, منصوب پڑھیں گے. یذهب سے کیا پڑھیں گے, ہاں, ان یذهب, یذهب سے کیا پڑھیں گے ہم, ان یذهب, اور تذهب سے کیا پڑھیں گے ہم, ان تذهب. ٹھیک ہے, لیکن وہ الفاظ فعل کے وہ افعال جن کے آخر میں نون آ رہا ہے اس کے نون گرانا پڑے گا پھر اس کو منصوب کرنے. ہاں, رول یاد رکھیے گا, آخر میں جو نون ہے ان کو ڈراپ کر کے پڑھنا پڑے گا جب بھی اس کے ساتھ ان آ رہا ہے. تو مضارع پر جب ان آ رہا ہے تو آخر والی نون گرانا پڑے گا, پھر صرف جو ہے نا دو نون باقی رہے گی, آخری والی یذهبنا اور تذهبنا والی نون باقی رہے گی, جتنی نون نظر آتی گرا دینا ہے, بس خلاص. اتنا ہی کچھ یاد رکھنا آپ نے. بول کر دکھائیے مجھے, میں نے کیا کہا ہے آپ کو ابھی. ہمیں کیا سب سے پہلے ان کے بعد جو پھر مضارع آتا ہے وہ ان مضارع پر داخل ہوتا ہے, یہ ہمیں پتا ہے کہ ان مضارع پہ داخل ہو رہا ہے نا. دوسری چیز, تو ان جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کا فنکشن کیا ہے, اس کا عمل کیا ہے, مضارع کو منصوب کر دیتا ہے, مضارع کو منصوب پڑھ دیتا ہے. تو یذهب سے کیا پڑھیں گے ہم, ان یذهب, یذهب سے کیا پڑھیں گے ہم, یہ ہم نے لاسٹ پچھلے لیسن میں پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, ان یذهب آپ پڑھیں گے. آج کے لیے لیسن میں جو پڑھا وہ ہے, اب جو پڑھنے والے ہیں آج جو سمجھیں گے انشاءاللہ, وہ تذهبین. بس یہ کہیں کہ بھی آخر میں مضارع کے آخر میں جو نون آ رہی وہ ساری نون گرا دیں گے سوائے یذهبنا اور تذهبنا کے, بس خلاص.
ہاں وہ یاد رکھیے گا. آگے بڑھتے ہیں چلیے. تو این تریدین ان تذهبی، این تریدین ان تذهبی بعد صلاة العصر، اس کا ترجمہ کیجئے گا آپ. حامد کہہ رہا ہے اپنی وائف سے. حامد کیا کہہ رہا ہے؟ حامد کہہ رہا ہے کس سے؟ اپنی وائف سے کہہ رہا ہے این تریدین ان تذهبی بعد صلاة العصر. کیا کہا اس نے بتائیے؟ جی اے میری بیوی، بس این تریدین، تم کہاں این تریدین ان تذهبی، تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ تم کہاں جانا چاہتی این تریدین ان تذهبی کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ میرے ساتھ عصر کی نماز کے بعد. ہاں عصر کی نماز کے بعد تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ این تریدین ان تذهبی. دیکھیے تذهبین تھا پہلے، اچھا یہ وہ نکال دیا ہے. نون گر گیا کہ نہیں؟ ان آ گیا تو نون گرا کہ نہیں؟ تذهبین سے ان تذهبی بن گیا، جی نون گر گیا کہ نہیں؟ منصوب یہ جو ہے نا منصوب بنانے کے لیے نون کو گرانا پڑے گا آپ کو. اگر نون کو باقی رکھیں گے تو منصوب نہیں ہوگا، پھر تو مرفوع ہی پڑا جائے گا. مرفوع کی علامت ہے پھر نون. وہ ان کا افیکٹ ہی نہیں ہوگا. ان کا افیکٹ نہیں ڈالیں گے، ان کا افیکٹ لازم چاہیے اس پر. ان آئے گا تو نون نہیں رہے گا وہاں پر. اب تو ہم کہہ رہے تھے تذهبینا، کیا کہہ رہے تھے ہم پہلے؟ تذهبینا کہہ رہے تھے، جاتی ہو. تذهبینا تم جاتی ہو، تقرئینا تم پڑھتی ہو، تشربینا تم پیتی ہو. تم کیا پی رہی ہو تو کیا کہہ رہے تھے ہم؟ ماذا بتائیے ولی صاحب، تم کیا پی رہی ہو؟ لڑکی سے اگر پوچھیں گے تو آپ کیسے پیئیں گے؟ پوچھیں گے ماذا تشربین. ماذا تشربینا کہہ رہے تھے ہم. لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے، اگر آپ کسی لڑکی سے یہ پوچھیں کہ بھی کیا تم جو ہے نا چائے پینا چاہتی ہو، تو اگر ہم اب ایسے سوال کریں کسی عورت سے، لڑکی سے، کیا تم چائے پینا چاہتی ہو، تو ہم اس سے پوچھیں گے اتوریدین ان تشربی. کیا پوچھیں گے ہم؟ اتوریدین ان تشربی الشاء، تشربی الشاء، ہے نا؟ ایسے ہی ہے. تو تشربینا سے ان آ گیا تو تشربی بن جائے گا. ایسے ہی ہوگا کہ نہیں؟ جی چلیے. تو این تریدین ان تذهبی بعد صلاة العصر، تم نماز عصر کے بعد جو ہے نا کہاں جانا چاہتی ہو. تو آمنہ، تو آمنہ جو کہ حامد کی وائف ہے، جی حامد کی وائف کا نام ہے آمنہ. تو آمنہ نے جواب دیا کہ اريد ان ازور جارتنا، اريد ان ازور جارتنا التي زارتنی امس. اريد ان ازور جارتنا التي، ایسا ملا کے پڑھیں گے. پھر اب ہم ملا کے پڑھیں گے ہم. تو کیسے پڑھیں گے؟ اريد ان ازور جارتنا التي زارتنی. ہاں جارتن اور جارون اس کا مطلب پڑوسی ہوتا ہے. ہم نے یہ لفظ پڑھا ہوا ہے آپ نے. جارون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیبر. جی. اور اس کا مؤنث جارتن. جارون کا مؤنث کیا آتا ہے جناب؟ جارتن، پڑوسن. تو پڑوسن، تو جارن جارتن، جارن جارتن. جی. تو دیکھیے گا زارا یزورو کا مطلب ہوتا ہے ٹو وزٹ، ملاقات کرنا، کسی کی زیارت کرنا. زارا یزور سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اريد ان ازور، اريد ان ازور جارتنا، میں زیارت کرنا چاہتی ہوں. کس کی؟ جارتنا، اپنی پڑوسن کی، ہمارے نیبر کی، ہماری پڑوسن کی. جارتن مؤنث والا لفظ ہے یہ، ہے نا؟ جارتنا التی، اس لیے التی آیا ہوا ہے، چونکہ جارتن مؤنث اس لیے التی آیا ہوا ہے نا؟ مذکر ہوتا تو الذی آتا. تو جارتنا التی زارتنی امس، جو کہ کل ہماری وزٹ کے لیے آئی تھی یہاں. التی زارتنی، جس نے میری ملاقات کی تھی، ام سے کل. فیمنن، زارا زارا زارو زارت. زارا مرد کے لیے، عورت کے لیے زارت نا. مرد نے زیارت کی تو کہیں گے زارا. خالد نے زیارت کی تو کہیں گے زارا خالدن. خالد وزٹڈ می، خالد وزٹڈ یسٹرڈے. تو کیسے کہیں گے ہم خالد کل میری زیارت کے لیے آیا تھا، یا خالد کل مجھ سے ملاقات کے لیے آیا تھا. تو کیسے کہیں گے ہم؟ کس کی؟ تو میری نا. کل خالد میری ملاقات کے لیے آیا تھا. خالد وزٹڈ می یسٹرڈے. خالد کل میرے ملاقات کے لیے آیا تھا. نہیں یہ زارا ہی ہوگا نا. یزور تو مضارع نہیں جائے گا نا. کل آیا تھا نا یسٹرڈے نا، تو مضارع کی طرف نہیں جائیں گے ہم. زارا ہی ہوگا. لی نہیں، زارنی خالد. کیا کہیں گے ہم؟ زارنی خالد امس. دو لفظ بتائیے، دو جملے. کل میرا بھائی میرے ملاقات کے لیے آیا تھا. ایک دوسرا جملہ بتائیے کہ کل میری بہن میرے ملاقات کے لیے آئی تھی. تو کیسے کہیں گے ہم؟ زارنی اخی، زارنی اخی، زارنی. یعنی بھائی میری عیادت کرنے آیا تھا. ہاں تو زارنی، زیارت کی میری. زیارت کس نے؟ اخی، میرے بھائی نے. زارنی اخی امس، زارنی اخی امس، اتنا ہی ہے. زارنی نا، میری زیارت کی نا، وزٹڈ می.
کس نے؟ اخی میرے بھائی نے. ٹھیک ہے. اب میری بہن نے کل میری ملاقات کی یا کل میری بہن میری ملاقات کو آئی تھی تو کیسے کہیں گے؟ زارتنی اختی زارتنی اختی. تو زارا اور زارت، زارا اور مرد ملاقات کے لیے آئے تو زارا، عورت ملاقات کے لیے آئی تو زارت. کلیئر ہے؟ تو ہاں تو زارتنی وہی ہے نا، زارتنی کیا ہے؟ ہاں تو اريد ان ازور جارتنا التي زارتني امس، تو وہ فاطمہ کہہ رہی، آمنہ کہہ رہی ہے کہ اريد ان ازور جارتنا، میں جو ہے نا زیارت کرنا چاہتی ہوں، میں ملاقات کے لیے جانا چاہتی ہوں. کس کی ملاقات کے لیے جانا چاہتی ہوں؟ جارتنا، اپنے جو اپنی جو پڑوسن ہے، ہماری جو پڑوسن ہے اس کی ملاقات کے لیے جانا چاہتی ہوں. التي زارتنی، دیکھیے التي زارتنی جو کل میری ملاقات کو آئی تھی، امس التي زارتنی جو میری ملاقات کو آئی تھی امس کل. کلیئر ہے؟ زارتنی کلیئر ہے؟ التي زارتنی، زارت نی مفعول بہی، مفعول بہی ہے نا. یہ نون لگانا ضروری ہے، وہاں نون الوقایہ کہتے ہیں اس کو اصل میں. جی اصل میں ہے کیا، وہ ہم کیا کہہ رہے تھے؟ کتابی، میری کتاب کیا کہتے ہیں ہم؟ کتابی. تو اب زارتی نہیں کہیں گے ہم، زارتی نہیں کہیں گے. ہاں وہ کتابی نون لگانا پڑتا وہاں پر، کتابی نون الوقایہ کہتے ہیں. وہ ہے، چلیے وہ زیادہ اسم ہے، کتابی اسم ہے، ہاں. اس لیے اسم کے ساتھ یہ ہے، ہاں، لیکن کسی لیکن بھی ورب کے ساتھ ایسے آئے گا، ایسا آئے گا. یہ نون الوقایہ کہتے ہیں اس کو. ورب بہرحال کے ساتھ ایسے آئے ہاں گا. بس اسٹرکچر یاد رکھیے آپ، زیادہ وہ گرامر کے ٹرمینالوجی میں مت جائیے زیادہ، ہے نا. آپ یاد رکھیے کہ زارنی، زارتنی، ضربنی، ضربنی، ضربنی کہیں گے کہ نہیں ہم؟ جی جی ہاں. تو نون لگا کے ساتھ نون الوقایہ کہا جاتا ہے اس کو. خالد نے مجھے مارا، ضربنی خالد، ضربنی خالد. ضربنی خالد. ٹھیک ہے نا. میں نے خالد کو مارا، ضربت خالد، ضربت خالدن، ضربت خالد، ضربت مفعول بھی ہاں اس کو ہاں تو اب وہ مفعول بھی بن گیا تو خالدن کہیں گے اب ہم. انا ضربت خالدن ہے نا. یعنی اس نے مجھے مارا، میں نے بدلہ لے لیا. ہاں تو کہیں گے کہ بھی خالد نے مجھے مارا تو میں نے بھی اس کو مارا. تو اب ہم کہیں گے جملہ ضربنی خالد فضربته ايضا. ضربنی خالد، کلیئر ہے یہ جملہ؟ خالد نے مجھے مارا. ضربنی خالد، یہ جملہ کلیئر ہے؟ ضربنی خالد. مجھے خالد نے مارا، ضربنی خالد. تو میں نے بھی اس کو مارا. فضربته ايضا، فانا ضربته ايضا یا فضربته ايضا، میں نے بھی اس کو مارا. پھر بس میں نے بھی اس کو. کلیئر ہے نا. تو جملہ کتنا چھوٹا سا ہے، ضربنی خالد خالد فضربته ايضا. یعنی ہم ضرب کی جگہ کافی اور وربس لگا سکتے ہیں. اب بس اب اسٹرکچر یاد رکھیے تو سب کچھ لگا سکتے ہیں پھر. ورب کے ساتھ ٹھیک ہے کہ نہیں. خالد میری ملاقات کے لیے آیا تھا تو میں بھی اس کی ملاقات کے لیے گیا. زارنی خالد فزرته ايضا، زارا سے زرتو، زارا یزورو آگے آئے گا. یہ ورب جو ہے نا تو اس کا پورا ٹیبل یاد کرنا پڑے گا آپ کو. میں ملاقات کے لیے گیا زرتو، ہاں تو یہ آگے آئے گا تبھی ہوگا نا. کل کا کھانا آج نہیں کھلا سکتے ہم. چلیے اچھا چلیے جی. حامد نے کہا کہ ایمکنک ان ترجعی قبل صلاة المغرب. حامد نے کیا کہا اپنی وائف سے؟ ایمکنک ان ترجعی. رجع یرجعو کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب؟ واپس آنا. واپس آنا. میں واپس آیا. یمکنو ان پڑھا ہوا ہے آپ نے اس کے پہلے؟ یمکنو ان ہے نا. اچھا اب ترجمہ کیجئے پھر. ایمکنک ان ترجعی قبل صلاة المغرب. ترجمہ کیجئے پھر. کیا تم مغرب کی نماز کے بعد واپس آؤ گی؟ قبل مطلب پہلے. پہلے. ولی صاحب ترجمہ کیجئے گا. کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ مغرب کی نماز سے پہلے آ جاؤ؟ ہاں یمکنو کہ ان ترجعی، کین یو کم بیک. یمکنو ان، یمکنو ان کا مطلب از اٹ پاسبل ہے نا. کین یو، یمکنو کہ ان ترجعی، کین یو کم بیک، کین یو ریٹرن. کیا تم واپس آ سکتی ہو قبل صلاۃ المغرب، ہے نا. اچھا تو دیکھیے ان ترجعی، ترجعینا سے ان ترجعی، ترجعینا سے کیا تھا؟ یہ ترجعینا تھا کہ نہیں ہے؟ تو ان آ گیا تو نون گرا دیا ہم نے تو منصوب بن گیا. اب یہ نون جو ہے نا مرفوع کی علامت ہے وہاں پر، تو مرفوع کے بجائے منصوب پڑھیں گے ان کے آنے کے بعد. یہ رول ہے. اچھا تو آمنہ نے کہا کہ بھی یمکنو انشاءاللہ، یمکنو، ہاں یمکنو انشاءاللہ، ہاں ممکن ہے انشاءاللہ. ہاں یمکنو کا مطلب از اٹ پاسبل، اٹ از پاسبل. یمکنو کا مطلب اٹ از پاسبل. اگر میں کہوں کہ کیا آپ ایسا کام کر سکتے ہیں تو آپ جواب میں کہیں گے یس اٹس پاسبل. تو آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ نعم یمکنو.
نعم يمكن نعم يمكن ہے نا. نعم يمكن. ٹھیک ہے. حامد نے کہا ارجو ان تغسلی قمیصی الابیض. ارجو ان تغسلی، غسل یغسلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھونا. دھونا. اور جو کا مطلب قمیصی I request. رجا ارجو کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہوپ، ٹو ریکویسٹ. To request. ارجو کا مطلب آئی ریکویسٹ. I request. ارجو ان کا مطلب I لیکن request. ارجو کے ساتھ بھی ان چلتا ہے ہمیشہ. ارجو کے ساتھ بھی ہمیشہ کیا چلتا ہے؟ انشاء ان چلتا ہے. ارجو ان ریکویسٹ ٹو، آئی ریکویسٹ ٹو. آئی ریکویسٹ، ہاں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آئی ریکویسٹ یو ٹو. ارجو کا ان انگلش میں بھی ہمیشہ ٹو لگتا ہے. ٹو لگتا ہے ارجو نا. تو ارجو ان تغسلی، آئی ریکویسٹ یو، I request you. ہے نا، کس چیز کی؟ ٹو واش. تو ارجو ان تغسلی قمیصی الابیض بعد رجوعک من عند الجارتی. دیکھیے گا ارجو ان تغسلی قمیصی الابیض، اس کا ترجمہ کر کے بتائیے مجھے. ارجو، ارجو ان تغسلی قمیصی میں الابیض. ریکویسٹ کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں تم دھو میری سفید قمیص. ہاں جی جناب ولی صاحب ترجمہ آپ بھی کر کے دکھائیے گا. ارجو ان تغسلی قمیصی الابیض. انگلش میں سامنے جو یہ انگلش میں کہیں اردو میں کہے کو مثلا پنجابی بھی مجھے چل جائے گی، سمجھ لیتا ہوں، بول نہیں پاؤں گا. I request you to wash my white clothes. جی میں درخواست کرتا ہوں تم سے کہ تم میرا وائٹ شرٹ دھو دو. میں نے غلط بولا تھا. ہاں آپ نے بھی صحیح کہا، ان کی زبان سے بھی چاہیے ضروری. تو ارجو ان تغسلی قمیصی الابیض، میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ تم میرا سفید شرٹ دھو دو. ٹھیک ہے، کب دھو دو؟ بعد رجوعی کی، بعد رجوعی کی، تمہاری واپسی کے بعد، ہے نا. کہاں سے؟ من عند الجارتی، پڑوسن کے پاس سے. عند کا مطلب پاس میں نا. بس عند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاس میں. عندی میرے پاس، عند کا تمہارے پاس. تو من عند ہی، من عند الجارت، پڑوسن کے پاس سے، ہے نا. تو پڑوسن کے پاس سے جب واپس ہو جاؤ تو بعد رجوعی کے، رجوعن رجع یرجع کا مطلب ہوتا ہے واپس ہونا، اس کا مصدر رجوع. ہم نے مصدر پڑھا ہوا اس کے پڑھے، نزل ینزل اترنا، نزول مصدر اس کا اترنا، چڑھنا، واپس ہونا، کھانا، پینا، یاد کرنا، سمجھنا. تو ہم اردو میں جو نا جو کہہ رہے ہیں اس کو مصدر کہتے ہیں. عربی میں اس کے لیے جو ہے نا، تو ہمیشہ جو بھی فعل ہے یاد رکھیے گا، جو بھی فعل ہے اس کا ماضی اور مضارع کے ساتھ اس کا مصدر بھی یاد رکھیے گا آپ. خرج یخرج کا مصدر کیا کہیں گے ہم؟ خروج. خرج یخرج کا مصدر کیا رکھیں گے؟ خرج نکلا، یخرج نکلتا ہے یا نکلے گا. خروج نکلنا. ترجمہ ہوگا کہ نہیں؟ دخلا داخل ہوا، یدخل داخل ہوتا ہے یا داخل ہو رہا ہے یا داخل ہوگا. داخل ہونا، دخول. تو دخول، خروج، رجوع، ہے نا. اسی طرح الگ الگ اسٹائل آئیں گے اس کے. پڑھنا لکھنا مثلا، تو قرأ کا مطلب پڑھا، لکھتا ہے قرأ کا مطلب پڑھا، پڑھتا ہے، پڑھ رہا ہے یا پڑھے گا تو یقرأ. کلیئر ہے کہ نہیں دونوں باتیں؟ قرأ کا مطلب پڑھا، یقرأ کا مطلب پڑھتا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھے گا. لیکن پڑھنا تو کہیں گے قراءتن. قرأ یقرأ اس کا مصدر آئے گا قراءہ. کیا مصدر آئے گا اس کا؟ یہ یاد رکھنا پڑے گا الفاظ. مصدر یاد رکھیے گا، پڑھتے پڑھتے یاد ہو جاتی ہے. سب مصدر کی کوئی فارمولا فارمولا نہیں ہے، الگ الگ ہے. اور لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایک بار یاد ہو جائے تو پوری لائف جان نہیں چھوڑتا آپ کی. پھر نہیں جاتا وہ آپ کے پاس سے. آپ پیار سے محبت سے اس کو اپنے پاس رکھیں گے تو وہ نہیں جاتا آپ کے پاس سے، ہے نا. توجہ کیجیے، اس کا ٹیک کیئر کریں گے تو آپ نہیں جائے گا انشاءاللہ. ہم نے تو ایک زمانہ میں ہم نے پڑھا، اب تو الحمدللہ آپ کوئی بھی لفظ اٹھائی ڈکشنری سے، آپ ڈکشنری رینڈملی ڈکشنری کھولیے اور مجھ سے پوچھیے الحمدللہ، تو میں معنی بھی بتاؤں گا، ماضی بتاؤں گا، مضارع بتاؤں گا، اور سارا جو ہے نا اس کا اگلا پچھلا بتاؤں گا انشاءاللہ میں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز میں اس زمانے میں ہم نے محنت کی ہوئی ہے. تو اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اللہ کا اصول ہے یہ کہ جو انسان محنت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے. آپ محنت کریں گے آپ کو بھی دیں گے اللہ، ہے نا. ایسے ہی ہوگا وہ بھی. تو بعد رجوعک من عند الجارتی، پڑوسن کے بعد سے، واپسی کے بعد، تمہاری واپسی کے بعد، اپنی واپسی کے بعد. کہاں سے؟ پڑوسن کے پاس سے. تو جارتن کا مطلب ہوتا ہے پڑوسن. سارے الفاظ یاد رکھنا ہے. جارن مؤنث جارتن. آگے بڑھا جائے. عاملہ نے کہا کہ سأغسلہ وأکویہ انشاء اللہ. سأغسلہ وأکویہ کا مکوات نے ایک لفظ پڑھا ہے آپ نے، استری. تو لیکن استری کرنا وہ قوا یکوی کا مطلب ہوتا ہے ٹو آئرن، ہے نا. قوا یکوی یہ مصدر ہے، یہ ماضی ہے قوا، مضارع ہے یکوی، ہے نا. یہ جو ہے نا یہ معطل افعال ہے. یہ جب ابھی آگے آئیں گے، ایک تو ہم نے بڑے سمپل وربس پڑھے ہوئے نارمل،
ساؤنڈ بالکل اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن کچھ وربس ایسے ہیں عربک کے اندر جو سکھ ہے, جس کے اندر کچھ یہ سمجھے کہ بھی اس کے اندر کچھ علت ہے, بیماری ہے, اس کے اندر نقص ہے. نقص ہے ایک طرح کا. وہ بیماری جیسے کہ ہمارے اندر جو ہے نا ابھی تک 2 سال پہلے نارمل تھی پوری دنیا, لیکن ابھی کورونا لگ گیا تو پوری دنیا کے اندر جو ہے نا ایک علت آ گئی ہے, پوری دنیا جو ہے نا سکنس میں کم شکار ہو گئی ہے کہ نہیں. تو ورب کے اندر بھی ایک وائرس آ جاتا ہے کبھی کبھی. تو ایک زمانہ آیا تھا وہ گیا نہیں کبھی بھی, وہ ہمیشہ رہے گا عربی زبان میں, اس کا کوئی ویکسین نہیں ہے. وہ وائرس کون سا ہے؟ واو الف اور یا, 3 لیٹر ایسے ہیں جو ورب کو سک کر دیتے ہیں, بیمار کر دیتے ہیں. تو جو ورب ساؤنڈ ہوتا ہے وہ الگ ہے, اور کچھ ایسے ورب جن کے اندر جو ہے نا واو یا الف یا یا آ جاتی ہے وہ سک ورب کہلاتا ہے نا, بیمار ہو جاتا ہے وہ. تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ درست ہو جائے گا پھر انشاءاللہ, ہے نا. تو سأغسلہ, تو آمنہ نے کہا کہ بھی سأغسلہ, ہاں ضرور میں اس کو دھو دوں گی. سأغسلہ میں اس کو دھو دوں گی. وہ اکوی ہے, اور اس کو آئرن بھی کر دوں گی انشاءاللہ. اکوی ہو نہیں ہے نا, اکوی ہی ہے نا, چھوٹی سی یا اس کے پہلے یا ہے تو ہی پڑھیں گے, ہو کی ضمیر کے پہلے یا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ ہی پڑھ دیں گے ہم اس کو, ہے نا. تو وہ کوا یکوی کا مطلب ہوتا ہے آئرن کرنا. یاد رکھیے گا لفظ کو, سارے لفظ کو یاد رکھنا ہے. غسل یغسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھونا. کوا یکوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئرن کرنا. حامد نے کہا کہ اینا تریدون ان تذهبوا الان. اب تھوڑا سا اسپیڈ بڑھا دیتے ہیں ہم تاکہ لیسن جو ہے نا کمپلیٹ ہو جائے. ایکسرسائز نیکسٹ کلاس میں ہوگی انشاءاللہ. اینا تریدون ان تذهبوا الان یا ابنائی. ولی صاحب پڑھیے گا, یا ابراہیم صاحب آپ پڑھیے, ترجمہ بتائیے اس کا. کہاں تم سب عورتیں کہاں جانا چاہتی ہو ابھی؟ اچھا ابنائی ہے نا, میری بیٹی کو. اچھا ولی صاحب آپ کیجئے گا ٹرائی اس جملے کو, ترجمہ سمجھائیے. اوکے, تم سب مرد. ہاں تو ترجمہ کیا کریں گے آپ بتائیے. اوکے, آپ ترجمہ کیجئے گا دوبارہ. تم سب ابھی کہاں جانا چاہتے ہو میرے بیٹو. تم سب کہاں جانا چاہتے ہو میرے بیٹو. ویری گڈ. غلطیاں کی لیکن. تو اینا تریدون ان تذهبوا, اینا تریدون ان, آپ لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں. اینا تریدون ان تذهبوا کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ لوگ کہاں جانا چاہتے ہو. الان اس وقت, یا ابنا, یا میرے بچوں, بیٹو, اے میرے بیٹو آپ لوگ اس وقت کہاں جانا چاہتے ہو. اور یہی عورتوں کے لیے ہوگا تو تریدنا, اینا تریدنا ان تذهبنا, اینا تریدنا ان تذهبنا. وہ تذهبنا اور یذرنا والی نون نہیں گرائیں گے, وہ نون النسوہ ہے. وہ نون النسوہ اگر ہٹا دیں گے تو نون النسوہ سے جو ہے نا مذکر بن جائے گا. وہ میل سے فیمیل فیمیل سے میل بن جائے گا سیدھا. وہ نون ہٹائیں گے تو وہ نون نہیں ہٹے گی, وہ اوریجنل نون ہے, وہ مرفوع والی نون نہیں ہے وہ. تو ترجمہ کیا ہوا جناب ولی صاحب, ترجمہ کیجیے گا. اینا تریدون ان تذهبوا الان یا ابنائی. اینا تریدون ان تذهبوا الان یا ابنائی. اے میرے بیٹو آپ اس وقت کہاں جانا چاہتے ہیں. تو سمجھ میں آ رہا ہے, یریدون تریدون ہے نا. تو ان تذهبون, اب ایسا نہیں پڑھیں گے تذهبون, پہلے کیا تھا تذهبون, لیکن آنا آ گیا تو تذهبوا, نون گر گیا. ٹھیک ہے, تذهبون تھا کہ نہیں, تریدون کی طرح تذهبون تھا کہ نہیں ہے, لیکن نون گرا دیا ہم نے, اور نون گرانے کے بعد جو ہے نا الف لکھا جاتا ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا اس کو. ہاں لکھ دیا ایسا, الف بعد میں جو ہے نا اس کے لکھا جاتا ہے نا, یاد رکھیے گا اس کو. اچھا جناب, الابناء بچوں نے کہا کہ, پڑھیے گا اب ترجمہ کیجئے. ولی صاحب آپ پڑھیے اس کو. الابناء نذهب الان الى المسجد. کیا مطلب انہوں نے کیا کہا بچوں نے؟ ہم ابھی مسجد جانا چاہیں گے. نہیں, چاہنے کے لیے لفظ نہیں ہے یہاں پر. ہم ابھی ارید و نرید نہیں ہے نا یہاں پر. ہم ابھی مسجد جا رہے ہیں. ہم ابھی مسجد جا رہے ہیں. نذهب الان, now we are going to مسجد. now we are going to the مسجد. نذهب الان الى المسجد, اس وقت ہم جو ہے نا مسجد جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وبعد الصلاة نريد ان نذهب الى السوق. وبعد الصلاة نريد ان تذهب ان نذهب نريد ان نذهب ہاں السوق. ہاں, اور نماز کے بعد ہم بازار جانا چاہیں گے. جی, نريد ان نذهب, اور نماز کے بعد جو ہے نا وبعد الصلاة, اور نماز کے بعد نريد ان نذهب, ہم جانا چاہتے ہیں. نريد ان نذهب, ہم جانا چاہتے ہیں. کہاں پر؟ الى السوق, مارکیٹ جانا چاہتے ہیں ہم. کس لیے؟ پڑھیے. لنشتری اقلاما ودفاتر
ومساطر. ہاں دیکھیے لام التعلیل آ گیا لنشتریہ. ہم کیوں جانا چاہتے ہیں خریدنے کے لیے, تو لام التعلیل ہے کہ نہیں, ریزن بتا رہا ہے کیوں مارکیٹ جانا چاہتے ہیں, اس ریزن سے جانا چاہتے ہیں. تو لام التعلیل کے بعد بھی منصوب پڑھتے ہیں کہ نہیں ہم, جس طرح ان کے بعد جو ہے نا مضارع کو منصوب پڑھتے ہیں, لام التعلیل کے بعد بھی جو ہے نا مضارع کو منصوب پڑھا جاتا ہے. لاشتریہ, لنشتریہ, لأحفظ, لأفهم, لنفهم, لنکتب, لأکتب. لام التعلیل کے بعد بھی منصوب پڑھیں گے. تو لنشتری اقلام, تو کیوں جانا چاہتے ہیں مارکیٹ ہم, تو لام التعلیل لنشتری اقلام و دفاتر و مساطر. بتائیے گا کیا لفظ ہے یہ, اقلام قلم کی جمع, تاکہ ہم خریدیں پین نوٹ بک اور نوٹ بک, اور مسطرتن کی جمع مساطر. مسطرتن پڑھا ہوا ہے آپ نے, لفظ مسطرتن پڑھا ہوا ہے, رولر کے لیے. رولر اس کی جمع ہے مساطر, مسطرتن کی جمع کیا ہے, یاد رکھیے گا سارے الفاظ. قلم کی جمع اقلام, دیکھیے گا سارے لفظوں کی, اگر اسم ہے تو ولی صاحب اگر اسم ہے تو واحد جمع یاد رکھنا ہے. اگر کوئی لفظ اسم ہے تو اس کی واحد جمع یاد رکھنا ہے. اگر کوئی لفظ فعل ہے تو اس کا ماضی مضارع و مصدر یاد رکھنا ہے, پلس وہ کس باب سے ہے وہ بھی یاد رکھنا ہے, اس میں ایڈیشنلی وہ بھی یاد رکھنا ہے نا. تو کوئی بھی لفظ اگر وب ہے تو اس کا ماضی, اس کا مضارع, اس کا مصدر, پلس وہ کس باب سے ہے, یہ جو ہے نا چلتے چلتے آ جائے گا سارا کچھ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لنشتری اقلاما و دفاتر و مساطر. اچھا, حامد نے کہا کہ این زملاؤکم, چلیے پڑھیے اور ترجمہ کیجیے آپ لوگ. کہاں کہاں ہے تم سب کے دوست, ہاں آپ لوگوں کے ساتھی کدھر ہیں, ساتھی کدھر ہیں, این زملاؤکم, آپ لوگوں کے کدھر, آپ لوگوں کے ساتھی کدھر ہیں سب, where are your friends, where are your friends, این زملاؤکم colleagues, ہے نا. ما جاءوا اليوم لزیارتکم کعادتہم کل اسبوع. پڑھیے گا. ما جاءوا اليوم لزیارتکم کعادتہم کل اسبوع, وہ لوگ نہیں آئے. ما جاؤ, آنا, ہاں جاء یجیو کا مطلب کیا ہوتا ہے, آنا. جاؤ کا مطلب آئے, ما جاؤ کا مطلب نہیں آئے. جاؤ کا مطلب آئے اور ما جاؤ کا مطلب نہیں آئے. ما جاء اليوم, آج وہ لوگ نہیں آئے. دیکھیے گا دوبارہ جملہ سمجھیے گا ولی صاحب. این زملاؤکم, حامد نے پوچھا کہاں سے, اپنے بچوں کو پوچھ رہا ہے وہ, کہ این زملاؤکم, آپ لوگوں کے جو دوست احباب ہے, فرینڈ, وہ کدھر ہیں آج. ما جاء اليوم, وہ لوگ آج نہیں آئے. ما جاء اليوم, وہ آج نہیں آئے. لزیارتکم, آپ لوگوں کی ملاقات کے لیے, ہے نا. ٹھیک ہے. کعادتہم, جیسا کہ ان کی عادت ہے. کعادتہم, ایز یوزول, ایز they are used to. اردو میں بھی عادت ہوتا ہے, اردو میں بھی عادت ہوتی ہے نا, عربی کا لفظ ہے. تو کا مطلب کی طرح, کعادتہم مطلب جیسا کہ ان کی عادت ہے. کل اسبوع, ہر ہفتے, جیسا کہ بحرینیوں کی ہر ہفتے عادت ہے کہ یہ لوگ کیا ہے, اپنے رشتہ داروں کے تھرسڈے فرائیڈے کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بحرین کے اندر کلچر, ایوری تھرسڈے فرائیڈے ویکینڈ پر کیا کرتے ہیں یہ لوگ, اپنے والدین کے پاس والدین کے پاس جاتے ہیں, بھائی بہنوں کے گھروں میں جاتے ہیں, ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں یہ لوگ, کل اسبوع زیارت کرتے ایک دوسرے کی. تو ان کی عادت ہے یہ, ہے نا, یہ جو ہے نا ان کا کسٹم ہے, ان کا کلچر ہے, ان کا طریقہ ہے یہ. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے یہ. تو کا جو ہے نا کی طرح, کعادتہم, ان کی عادت, جیسا کہ ان کی عادت ہے, جیسا کہ ان کی عادت ہے. تو کا جو ہے نا یہ حرف جر ہے. آپ نے پڑھا ہوا حرف جر, حروف جر, من پڑھا ہے, الا پڑھا ہے, علا پڑھا ہے, فی پڑھا ہے, ان پڑھا ہے, اسی فیملی. اب ہم نے ایک مرتبہ آپ سے کہا تھا اور کئی مرتبہ کہا کہ گرامر کے اندر جتنے ایلیمنٹس ہیں, گرامر کے جتنے, ان کے گروپ بنانا ہے آپ کو, جیسا کہ واٹس ایپ کے گروپ بناتے ہیں آپ. تو گروپ جو ہے نا, اب ہمیں جو ہے نا گرامر کے جو رول ہے ان کے گروپ بنانے کا ہے, گرامر کے رول کا, اور جب بھی نیا ممبر ملے اس میں ایڈ کر دینے کا گروپ میں, جیسے کہ ہے نا. تو ہمارے پاس آلریڈی گروپ بنا ہوا ہے حروف جارہ کا, ہمارے پاس آلریڈی ہے کہ نہیں گروپ بنا ہوا ہمارے پاس. تو اس کے ممبر کون کون سے پتہ ہے کہ آپ کو, حروف جارہ جو گروپ ہے ان کا ممبر کون کون سے آپ کو یاد ہے, بتائیے ان کے نام, گروپ کے ممبروں کے نام بتائیے ذرا. فی, علا, الا, من, ان کا. اب یہ جو ہے نا نیا ممبر آیا آپ کے سامنے, اس کو بھی ایڈ کر لیجئے گا اس میں, گروپ کے اندر شامل کر لیجئے. ہاں, لا, تو من, الا, فی, علا, ان, یہ تو آپ کو پتا ہے یہ سارے ممبر. یہ نیا ممبر ہے کاف, ہے نا, اس کو کاف التشبیہ کہتے ہیں, لیکن حروف جارہ یہ اسی گروپ کا ممبر ہے یہ. اب جو, ہاں بالکل, اب آپ کو اس کا فنکشن معلوم ہے تو سیم فنکشن ہے اس کا. آپ کو 4 ممبر 5 ممبر یاد ہے نا آلریڈی.
ان کا جو فنکشن فیچر ہے وہی اس کا بھی ہے، کیونکہ ایک ہی گروپ ہے نا، اس لیے گروپ بنا رہے ہیں ہم، سارے ایک ہی کام کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، تو اس کو کاف التشبیہ کہتے ہیں ہم، کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ کاف التشبیہ۔ تو کا مطلب کی طرح، کا مطلب کی طرح، کی طرح کہیں گے کہ بھی جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ گھر مسجد کی طرح ہے، مثلا کیسے کہیں گے ہم؟ یہ گھر مسجد کی طرح تو کہیں گے ھذا البیت کالمسجد، ھذا البیت کالمسجد، ہے نا؟ ھذا المسجد، ھذا البیت ھذا البیت کل مسجد کالمسجد۔ ابھی دیکھیے گا کاف حرف جر ہے کہ نہیں؟ جی تو اس لیے کل مسجد آخر میں مجرور پڑھ رہے ہیں ہم حرف جر کی وجہ سے، کل مسجد ہے کہ نہیں؟ جی تو حرف جر کا کیا کام ہے؟ حرف جر جس لفظ پر داخل ہوتا ہے جس اسم پر، اس کے آخر میں مجرور، اس کو مجرور پڑھتے ہیں ہم، کسرہ لگا دیتے، تو کل مسجد پڑھیں گے ہم، کل مسجد و کل مسجدہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو ھذا البیت کل مسجد، ھذا البیت کل مسجد، ہے نا؟ چلیے اس کی مجھے ایک مثال یاد آ گئی، جی پڑھا تھا جی کہ کسی کو بھی یعنی کسی کی صفت بھی بیان کی جا سکتی ہے، یعنی عبداللہ کل اسدی، ہاں بالکل بالکل، شیر کی طرح ہے، بہادر ہاں بہادر ہے، تو شیر کی طرح ہے وہ، تو کاف وہی کاف التشبیہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو، یہی حرف یہی ہے کاف وہ، تو یہ کاف حروف جارہ کا جو گروپ ہے اسی کا ایک ممبر ہے یہ، اور اس کا نام ہے کاف التشبیہ، کاف تشبیہ۔ آپ جو ہے نا کسی سے تشبیہ دے رہے ہو اس کو، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کہنا ہوگا، اگر کہیں گے کہ بھی ھذا البیت کل مسجد ہے، لیکن کہیں گے کہ بھی آپ میری طرح ہے مثلا، یا میں آپ کی طرح ہوں، ہے کہ نہیں؟ اب کہنا ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں، آئی ایم لائک یو، یو آر لائک می، ایسا کہتے ہیں کہ نہیں ہم؟ تو اب جو ہے نا یہ کاف جو ہے نا استعمال نہیں کر سکتے، انا کا نہیں کہہ سکتے، یا انت کا کی نہیں کہہ سکتے، اب اس کی اب چونکہ اس کا استعمال ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے لفظ مثل ایڈ کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا پڑتا ہے؟ لفظ مثل ایڈ کرنا پڑتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ میں آپ کی طرح ہوں، تو انا کا مثلکا، کیا کہیں گے ہم؟ انا کا مثلکا، میں آپ ہی کی طرح ہوں، آئی ایم لائک یو، انا کا مثلکا، کہیں گے کہ آپ میری طرح ہیں، انت کا مثلی، انت کا مثلی، یعنی ضمیر کے ساتھ میں کا استعمال نہیں ہوگا، تم اس کی طرح ہو، انت کا ہو نہیں کہیں گے، کمثلی ہی مجرور پڑھیں گے، کاف کی وجہ سے مجرور پڑھیں گے، کمثلو نہیں کمثلی مجرور پڑھ دیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ مثلو کمثلو مثلو مرفوع ہو جائے گا نا وہ، تو مثل ہی، کلیئر ہے یہ بات؟ تو اب یہ دیکھیے گا آگے بڑھتے ہیں، نیا دیکھیے گا رول اس میں آپ نے سمجھ لیا ابھی، انت کمثلی، انت کا مثلی، تو آپ جو ہے نا میری طرح ہیں، ہے نا؟ تو یہ ضمیروں کے ساتھ میں اگر کاف کو استعمال کرنا ہے، کاف التشبیہ کو، اس کاف التشبیہ کو اگر ضمائر کے ساتھ استعمال کرنا ہے، ضمیروں کے ساتھ، ہو ہا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، یہ دو ضمیریں ہیں کہ نہیں؟ تو اس کے ساتھ جو ہے نا لفظ مثل کو ایڈ کرنا پڑے گا آپ اب کو، اگر کسی خاتون کے بارے میں کہنا ہو تو کمثلہا کہیں گے، کمثلی ہا کہتے ہیں، ہاں ضمیر کے ساتھ لفظ مثل کو ایڈ کرنا، بس ضمیر اپنی جگہ پر رہے گی، لیکن یہاں پہ اصل میں کسرہ ہے لیکن ہا آئے گا، ہاں وہ تو کسرہ چھپا ہوا ہے وہاں پر، مسئلہ یہ پوچھا، جی کسرہ وہ جو ہے نا انورڈلی ہے، وہ مجرور ہے، وہ انورڈلی کیا ہے؟ مجرور ہے، جی اچھا۔ تو اب کہا کہ بھی دیکھیے گا جملہ سمجھانے کے لیے کبھی کبھی ایک ہی لائن میں ہمارا ٹائم لگ جاتا ہے، تو بہرحال برداشت کیجیے گا۔ اینا زملاؤکم، آپ لوگوں ساتھی کی طرح، ما جاء الیوم، آج وہ لوگ نہیں آئے، لزیارتکم، آپ لوگوں کی ملاقات کے لیے، کعادتہم کل اسبوع، جیسا کہ ان کی عادت ہے ہر ہفتے آنے کی، کلیئر ہے؟ آگے بڑھیں۔ الابناء، بچوں نے کہا کہ ارادو ان یذهبوا اليوم الى المتحف، ارادو متحف کہتے ہیں میوزیم کو، لفظوں کو یاد رکھیے گا، متحف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا۔ تو اب ترجمہ کر کے دکھائیے مجھے، ارادو ان یذهبوا اليوم الى المتحف، اب ترجمہ کیجیے گا، ٹرائی کیجیے اس کو، ترجمے کو، سمجھ میں آ رہا ہے جملہ؟ ترجمہ کیجیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کون؟ ارادو ان يذهبوا اليوم الى المتحف، ارادو، ارادو، وہ سب چاہتے ذہبا ہیں، ذہبو، وہ سب چاہتے ہیں، چاہتے نہیں، ان لوگوں نے چاہا، وہ سب چاہتے ہیں تو مضارع ہو جائے گا نا، یریدون ہو جائے گا وہ، ہاں ان لوگوں نے چاہا کہ آج وہ میوزیم جائیں، ہاں، ارادو ان یذهبوا، they wanted to go، ارادو ان یذهبوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ they wanted to go، ارادو ان یذهبوا، دیکھیں یذهبون تھا، یرید یذهبون سے ان یذهبوا ان آ گیا تو نون گر گیا کہ نہیں؟ یہ کیا تھا پہلے؟ یذهبون تھا کہ نہیں؟ یذهبون تھا، نون گرا دیا، ان کی وجہ سے گرا وہ نون نا،
ٹھیک ہے. تو ہم نے بتایا تھا کہ نہیں یذہبونا کا یذہبونا ہے نا, اور یذہبونا تذہبونا کا نون گرے گا اور تذہبینا کا نون بھی گرے گا, صرف یذہبنا اور تذہبنا کا نون نہیں گرے گا, نون النسوہ ہے نا. تو ارادوا ان یذهبوا اليوم الى المتحف, انہوں نے چاہا کہ آج جائیں کہاں پر, میوزیم. کلیئر ہے یہ جملہ ابھی. متحف کا مطلب کیا ہوتا ہے, میوزیم. متحف ٹھیک ہے, تحفہ. تحفہ اردو میں کہتے ہیں ہم, تحفہ سے بنا ہے متحف, کیونکہ متحف کے اندر کیا تحفے رکھتے ہیں کہ نہیں, میوزیم میں کیا رکھتے ہیں, یونیک چیزیں رکھتے ہیں, اس کو عربی میں تحفتن کہتے ہیں, التحف کہتے ہیں. تو جس میں تحفہ رکھ رہا ہے جس پلیس پر, اس کو متحف کہیں گے. ٹھیک ہے. حامد نے کہا کہ یا بناتی انا الان اذهب الى المستشفى لعیادت سلمى. ترجمہ کیجئے گا, یا بناتی انا الان اذهب الى المستشفى لعیادت سلمى. کیا کہا اس نے, حامد نے کیا کہا بتائیے گا. ابھی ہاسپٹل جاؤں گی. نہیں جناب, حامد صاحب کہہ رہے ہیں, حامد نے کہا, اے میری بیٹیوں, حامد نے کہا, حامد نے کیا کہا, اے میری بیٹیوں, ہاں یا بناتی انا الان اذهب الى المستشفى. ہاسپٹل, ہاں میں ابھی ہاسپٹل جاؤں گا, ہاں عیادت کے لیے. میں ابھی ہاسپٹل جا رہا ہوں. میں ابھی ہاسپٹل جا رہا ہوں. انا الان اذهب الى المستشفى. میں ابھی ہاسپٹل جا رہا ہوں. ہاں کس لیے, میں ابھی ہاسپٹل جا رہا ہوں عیادت سلمى کی عیادت کے لیے. سلمہ کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں. اس کو مجرور پڑھیں گے, لام بھی حرف جر ہے. حروف جارہ کا جو ہے نا کاف کی طرح لام بھی ہے. یہ لام التعلیل تو منصوب کرتا ہے. یہ مضارع پہ جائے گا تو منصوب کرے گا, لیکن جو اسم کے اوپر جائے گا تو مجرور کر دے گا. یہ لام حرف جر کاؤنٹ ہوگا وہاں پر. لام حرف جر بھی ہے جی جی اور جی نصب بھی ہے. جی جی جی. تو لام حروف جارہ کے جو ممبر ہے, من الی فی اعلی ان ون, اور آج پڑھا ہے کاف. اسی طرح لام بھی حرف جر ہے, اسی گروپ میں ایڈ کیجئے گا, اس کو ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. حروف جارہ کے گروپ میں اس کو, اس ممبر کو بھی ایڈ کرنا ہے, لام کو. لام بھی حروف جارہ میں سے ہے. لام کے بعد بھی جب جو ہے نا وہ آئے گا تو مجرور ہوگا لفظ. ٹھیک ہے. تو عیادت سلمہ, سلمہ کی تیمارداری کے لیے. عیادت کا مطلب کیا ہوتا ہے, کوئی انسان بیمار ہے تو اس کو دیکھنے جانے کو عربی میں کہتے ہیں عیادتن. کیا کہتے ہیں ہم, عیادہ. عیادہ ٹھیک ہے, عیادہ جی. اچھا, اتریدنا ان تذهبن معی. اتریدنا, اب یہ دیکھیے گا, کیا تم لوگ جانا چاہتی ہو. اب یہ دیکھیے گا یہاں پر نون نہیں گرا, یہاں پر آگے ان تذهبن, ان آ گیا یہاں پر, لیکن ان آنے کے باوجود یہ نون نہیں گرا یہاں پر. کیا وجہ ہے, یہ نون جو ہے نا یہ نون النسوہ ہے. تذهبن اور یذهبن والی نون نہیں گرائیں گے ہم. تو ان تذهب نہیں, اب نون گرا دیں گے کیا بچے گا, ان تذهب, تو وہ تو سیدھا جو مذکر میں چلا جائے گا, تو اس لیے نون نہیں گر سکتی یہاں پر. تو اتریدنا ان تذهبن معی, تو کیا کہا اس نے بتائیے گا, ترجمہ کیا کریں گے. یہ مذکر میں بھی چلا جائے گا اور میل بھی بن جائے گا. ہاں میل بن جائے گا, وہی مذکر یعنی میل. جی مذکر بن جائے گا, میل بن جائے گا, وہ سیدھا واحد مذکر بن جائے گا, واحد مذکر حاضر بن جائے گا. تو اتریدنا ان تذهبن معی, ترجمہ کیا کریں گے. اتریدنا ان تذهبن معی, کیا تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو, کیا تم لوگ میرے ساتھ جانا چاہتی ہو. تو البنات, بچیوں نے کہا کہ نعم جی جی. اب چلیے جلدی سے اس کو ختم کر دیتے سبق کو, تاکہ ہم جو ہے نا تمارین نیکسٹ ویڈیو میں, نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تمارین کریں گے. حامد نے کہا کہ ماذا تریدنا ان تاخذنا لها, ماذا تریدنا ان تاخذنا لها. اخذ یاخذ کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے گا, لینا یا پکڑنا. ٹھیک ہے. تو ماذا تریدنا ان تاخذنا لها, اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. پھر حامد نے پوچھا بچیوں سے, اپنی بیٹیوں سے پوچھا, ماذا تریدنا ان تاخذنا لها, تو اس کا مفہوم کیا ہوگا پھر بتائیے. آپ اس کے لیے یعنی سلمہ کے لیے کیا لینا چاہتی ہیں. ہاں, ماذا تریدنا ان تاخذنا, آپ لوگ کیا لینا چاہتی ہو. لہا یعنی لسلمہ, سلمہ کے لیے کیا لینا چاہتی ہو. دیکھیے گا ان آیا ہے, اس کے باوجود نون نہیں گرا ہے یہاں پر. ان آیا ہے اس کے باوجود بھی, کیونکہ یاخذنا تاخذنا میں بھی نون نہیں گرے گا. جی. تو ماذا تریدنا ان تاخذنا لها, آپ لوگ اس کے لیے کیا لینا چاہتی ہیں. تو البنات بچیوں نے کہا, نريد ان ناخذ معنا علبة الحلوى هذه, نريد ان ناخذ معنا علبة الحلوى هذه. اس جملے کے اندر کون سا لفظ ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے, بتائیے مجھے. علبۃ کا مطلب ہوتا ہے ڈبہ, باکس. حلوہ کا مطلب مٹھائی, مٹھائی کے ڈبے کو عربی میں کہتے ہیں علبۃ الحلوى. علبۃ الحلوى, آپ یاد رکھیے گا, علبۃ لفظ, مٹھائی کے ڈبے کو عربی میں کہیں گے علبۃ الحلوى.
اچھا جب آپ کو پتہ چل گیا تو اب جو ترجمہ کر کے بتائیے. نريد ان ناخذ معنا علبة الحلوى هذه. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ ہاں سویٹ کا باکس لے کر جائیں. ہاں کون سا هذه یہ سویٹ کا یہ جو ہے جی. تو ہم نريد ان ناخذ معنا علبة الحلوى هذه ہم اپنے ساتھ مٹھائی کا یہ ڈبہ لے جانا چاہتے ہیں. تو هذه جو ہے نا یہ دیکھیے گا لاسٹ میں آئے گا ایسا کہنا چاہیں گے دس باکس آف سویٹ ہے نا دس باکس آف یا دس ٹن بھی کہتے ہیں ہم انگلش میں اس کو نا TIN دس ٹن آف سویٹس. یہ خالد کی کار ہے. هذه سیارہ لخالد. هذه سیارۃ خالد جملہ کریکٹ ہے. هذه سیارۃ خالد هذه سیارۃ ٹھیک ہے. لیکن اگر اب ہمیں جملہ یہ بنانا ہو کہ خالد کی یہ کار بہت مہنگی ہے اب جملے کا اسٹرکچر چینج ہو گیا کہ نہیں. اب وہاں پر جو ہے نا ہادی کو پہلے نہیں لگا سکتے. پہلے کیا کر رہے تھے ہادی سیارۃ خالدین. ہادی کو کہاں لا رہے تھے پہلے لا رہے تھے وہاں پر. لیکن اگر ہمیں یہ بات کہنی ہو کہ خالد کی یہ کار بہت مہنگی ہے تو اب ہادی کو شروع میں اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہادی سیارۃ خالدین غالیۃ ایسے نہیں کہہ سکتے آپ. تو عربی کے اندر جب یہ بات کہنی ہوگی تو اب جو ہادہ یا ہادی کو پہلے لانا ہوگا. کلیئر ہے ابھی بات سمجھ میں آ گئی. تو نريد ان ناخذ معنا علبة الحلوى هذه ہم اپنے ساتھ مٹھائی کا یہ ڈبہ لے جانا چاہتے ہیں. مٹھائی کا یہ ڈبہ لے جانا چاہتے ہیں. تو جب آپ پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ اسی لیے کہہ رہے ہیں ہم کہ گرامر کے جو ایلیمنٹ ہیں ان کو لکھنے اور ان کو جو ہے نا ریپیٹ کرنے یا ان کو سمجھنے کے بجائے جملے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. آپ نے ریڈنگ زیادہ سے زیادہ چاہیے آپ کو عربی کے. جو لوگ بھی عربی سیکھنا چاہتے ہیں انگلش سیکھنا کوئی بھی زبان سیکھے آپ عربی ہی نہیں آپ کوئی بھی لینگویج سیکھے فوکس کس پہ کرنا ہے ہم کو. ریڈنگ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. اس کی رائٹنگ زیادہ ہونی چاہیے. اس کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے. لفظوں کا جملے کا اسٹرکچر آپ نے پکڑنا چاہیے ہے نا. تو یہ دیکھیے گا تو نريد ان ناخذ معنا علبة الحلوى هذه ان سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. اب ترجمہ کیجیے گا آپ لوگ. ان سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ جملہ یا میں ترجمہ کروں؟ چلیے پھر ترجمہ کیجیے گا. بے شک سلمہ یہ حلوے کا ڈبہ پسند کرتی ہے. ہاں ان سلمى تحب سلمہ پسند کرتی ہے. ان سلمى خالد پسند کرتا ہے تو کیا کہیں گے؟ ان خالدن. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان خالدن خالد مٹھائی پسند کرتا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ یحب هذه الحلوى. بس آپ یہ کو چھوڑ دیجئے. خالد مٹھائی پسند کرتا ہے. خالد یحب الحلوى. ہاں یا ان خالدن یحب الحلوى. ان خالدن یحب مجھے مٹھائی پسند ہے کیسے کہیں گے؟ آئی لائک سویٹس. مجھے مٹھائی پسند ہے خالدن نہیں کہہ سکتے. کہہ سکتے ہیں. یحب خالدن الحلوى. یحب خالدن بھی کہہ سکتے ہیں. آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس کو. جی آگے پیچھے کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں اس میں. مجھے مٹھائی پسند ہے کیسے کہیں گے؟ مجھے مٹھائی آئی لائک سویٹس. یعنی مدارس میں آگے احب الحلوى. ہاں احب الحلوى بس خلاص. احب الحلوى یا انا احب الحلوى. انا بھی لگا سکتے نہیں بھی لگا تو چلے گا. ٹھیک ہے نا. احب الحلوى مجھے مٹھائی پسند ہے. کیا تمہیں مٹھائی پسند ہے کسی سے کیسے پوچھیں گے آپ؟ اتحب الحلوى. اتحب الحلوى. بس یہ اسٹرکچر ہی پکڑنا ہے آپ کو. جملے کا اسٹرکچر پکڑنا ہے. آپ گرامر کی ٹرمینالوجیز پر مت جائیے. آپ ایک ٹائم آئے گا گرامر آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا بولے گا مجھے لے لو ساتھ میں ہے کہ نہیں. آپ لوگ اسٹرکچر کو پکڑ کے چلیے. گرامر ساتھ میں سے آتا ہے اصل میں. حامد نے کہا اتريدن ان تاخذن شيئا اخر. کیا آپ لوگ کچھ اور دوسری چیز بھی لینا چاہتی ہیں؟ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اتريدن ان تاخذن شيئا اخر. کیا آپ لوگ کوئی دوسری چیز بھی لینا چاہتی ہیں کچھ اور بھی لینا چاہتی ہیں؟ تو البنات بچیوں نے کہا نريد ان ناخذ هذه المجلة. آپ کیا ہے اس کے اندر مشکل بتائیے مجھے. ولی صاحب جملے کو مشکل ہے بتائیے پھر آپ. نريد ان ناخذ هذه المجلة. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ میگزین بھی لے لیں. نريد ان ناخذ هذه المجلة. ہم یہ میگزین لینا چاہتے ہیں. نريد ان ناخذ هذه المجلة. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ میگزین بھی لے لیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ میگزین لے لیں. وی وانٹ ٹو ٹیک دس میگزین. بس سمپل سا جملہ ہے. جملہ وهذا الكتاب وهذه الملابس. اور اس کتاب کو لینا چاہتے ہیں ہم اور ان کپڑوں کو ڈریسز کو لینا چاہتے ہیں. ملابس ملبس کی جمع ملابس. ملبس کی جمع ڈریس. اور یہ ہادی اس کی جمع کی وجہ سے ہاں جمع ملبس کی جمع ملابس ڈریس نا. ڈریس جی. اور چونکہ جمع ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جمع جو ہے
واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے عربک میں جی. نان ہیومن کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں ارریشنل جو جمع ہوتی ہے عربک میں وہ کیا ہوتی ہے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. اس لیے ہذه الملابس یہ پتہ ہے ہمیں. تو اب دوبارہ ترجمہ کر دیجیے گا پورے جملے کا مجھے. نريد ان ناخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میگزین کو لے لیں اور اس کتاب کو لے لیں اور ان کپڑوں کو لے لیں. کپڑوں کو لے لیں. بہت آسان جملہ ہے. حامد نے کہا ارجو اللہ تاخذنا هذه الاشیاء كلها. بتائیے اب یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو؟ بتائیے پھر اگر سمجھ میں آ رہا تو. میں چاہتا ہوں کہ آپ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں. ارجو کا مطلب آئی ریکویسٹ یو. بس آئی ریکویسٹ خلاص. ارجو اللہ تاخذنا هذه الاشیاء كلها. جی بتائیے. ان اور لا ہے. جی ان اور لا ہے. جی جی ان اور لا ہے تو اللہ ہو گیا وہ. جی تو ارجو اللہ تاخذنا هذه الاشیاء كلها. ارجو اللہ تاخذنا هذه الاشیاء كلها. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان تمام چیزوں کو نہ لیں. ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے نا آپ لوگوں کو درخواست کرتا ہوں کہ پلیز اتنی ڈھیر ساری چیزیں نہ لیں. تو هذه الاشیاء كلها یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں نہ. ہاں یہ جو لفظ کلہ ہے اس کو جو ہے نا تاکید کے لیے آتا ہے یہ لفظ عربک میں. کلہ ہاں لگانے کی وجہ کیا؟ ہاں کلہ کیا لگانا چاہیے آپ بتائیے مجھے. وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں تو الاشیاء جمع ہے کہ نہیں؟ اچھا اوکے. اشیاء جمع ہے کہ نہیں؟ جی. مؤنث ہو گیا نا یہ. تو اس کی وجہ سے ہاں یہ ساری چیزیں هذه الاشیاء كلها all these things all these things. ٹھیک ہے کلیئر ہے. اللہ تاخذنا ارجو اللہ تاخذنا هذه الاشیاء كلها. I request you not to take all these things all these. یہ ساری چیزیں نہیں لیں آپ لوگ. کلہ جو لگا رہے ہو تاکید کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں ڈھیر ساری ہے نا. میں کہوں گا کہ بھئی آپ لوگ ساری چائے مت پی ڈالو آپ لوگ. تو جب میں ساری کہہ رہا ہوں یا میں کہوں گا ابراہیم صاحب نے ساری چائے پی ڈالی تو ساری جو کہہ رہا ہوں میں یہ جو ہے نا ایمفیسس کے لیے اس کو عربی میں توکید یا تاکید کہتے ہیں ہم. جب ہم اردو میں کہتے ہیں کہ نہیں اردو میں کیا کہیں گے ساری. ابراہیم نے ساری چائے پی لی تو اب ہم جو ساری کہہ رہے ہیں تو یہ تاکید کے لیے کہ یعنی کچھ نہیں چھوڑا اس کا مطلب پورا کا پورا کمپلیٹلی. تو کل لفظ کل استعمال کریں گے عربی میں. شرب ابراہیم و شاء کلہ. جیسے یہاں کل شیء کہتے ہیں. کل ہاں وہ کل کو کل کہتے ہیں یہ لوگ. جی تو یہ لوگ لینگویج کو کل کرتے ہیں. تو اگر مجھے یہ کہنا ہوگا کہ ابراہیم صاحب نے پوری چائے پی ڈالی تو کیسا کہوں گا میں شرب ابراہیم و شاء کلہ. ایسا کہوں گا میں شرب ابراہیم و شاء کلہ. ابراہیم صاحب نے پوری چائے پی ڈالی. ابراہیم ممنوع من الصرف میں سے ہے. ہاں وہ تو الگ مسئلہ ہے جی. ممنوع میں صرف ہے وہ ہمارا سبجیکٹ ہو گیا الحمدللہ کور کر لیا ہم نے. ٹھیک ہے. میں نے پورا کھانا کھا ڈالا. میں نے پورا کھانا کھا ڈالا. جی اکلت طعام کلہ کلہ. اکلت طعام میں نے پورا قرآن حفظ کر ڈالا. حفظت القرآن کلہ. بس وہ قرآن کی طرف. ہاں ضمیر تو وہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کی طرف جاری وہ ضمیر نا. آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اس لفظ کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر نا. کلہ کے حروف کے اندر کلہ یا کلہا مؤنث مذکر جو آ رہا ہے اس کے پہلے والا لفظ مذکر ہے تو کلہ. اس کے پہلے والا لفظ مؤنث ہے تو کلہا. اس کے پہلے والا لفظ جمع ہے تو کلہم. سارے طلبہ آ گئے تو کیسے کہیں گے all the students came. سارے طلبہ آ گئے تو کیسے کہیں گے جاء الطلاب كلهم. جاء الطلاب كلهم. ساری طالبات آ گئیں. جاءت الطالبات كلهن. جاءت الطالبات كلهن. تو کلہ کلو تو کلہ کلہا کلہم کلہن یہ جو لفظ کل 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 یہ کل جو ہے نا تاکید کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ایمفیسس پورا اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں ہم ایمفیسس. حفظت القرآن کلہ. I memorized the Quran completely. تو یہ جو ہے نا کلہ لفظ کو یاد رکھیے گا عربی میں بہت استعمال ہوتا ہے. وعلم آدم الاسماء کلہ. وہ دیکھیے گا کلہ وہاں پر ہے کہ نہیں وہ یہی ہے یہ کلہ. وعلم آدم الاسماء. اللہ نے آدم کو اسماء سکھا دیے نام سکھا دیے. کلہ پورے کے پورے سارے نام سکھا دیے جتنے انسان دنیا میں آنے والے تھے سب کے نام بتا دیے. چلیے تو ارجو اللہ تاخذنا هذه الاشیاء كلها. تو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ساری چیزیں نہ لے لیں بھائی. ساری چیزیں نہ لیں آپ لوگ. ڈونٹ ٹیک آل دیز تھنگس ہے نا. فإن ف جو ہے نا سبب کا ف جو ہے نا سبب کی وجہ سے آتا ہے نا. فإن المستشفى یہ بھی ریزن والا ہے یہ سبب بتاتا ہے نا. فإن المستشفى ہے نا کیونکہ
فا کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ کیونکہ کیونکہ، اس لیے کہ، ہے نا. لأن المستشفى استشفا بھی کہہ سکتے ہیں ہم، لأن المستشفى بھی کہہ سکتے ہیں ہم، لأن فا میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آپ جو ہے نا اس کو یاد رکھیے گا، بہت خوبصورت اسٹرکچر ہے یہ. فإن المستشفى، اس لیے کہ، ہے نا. انگلش میں بھی ایز بھی کہتے ہیں ہم، فار بھی کہتے ہیں ہم. فار، اس لیے کے معنی میں فار بھی استعمال ہوتا ہے، ایز بھی استعمال ہوتا ہے نا. اچھا، فإن المستشفى لا يسمح، کیونکہ ہاسپٹل پرمٹ نہیں کرتا ہے. سماح یسمح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو الاؤ، ٹو پرمٹ. سماح کے ساتھ جو ہے نا ہمیشہ با پریپوزیشن چلتا ہے. سماح جو ورب ہے با پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. با حرف جر ہے کہ نہیں؟ بے بھی حرف جر ہے کہ نہیں؟ با بھی حرف جر ہے. دیکھیے گا با اور کاف اور لام، 3 نئے ممبر یاد رکھیے گا. من الی فی اعلی تو آپ کو بہت پہلے سے یاد ہوا ہے بک 1 سے. ہاں جناب ولی صاحب، من الی فی اعلی تو بہت پہلے سے یاد ہے آپ کو. اس کے بعد جب آگے بڑھے تو ان یاد ہو گیا آپ کو. اب جو ہے نا یہ کاف پڑھا ہے آپ نے، اور لام پڑھا ہے آپ نے، منذ پڑھا ہے، اور منذ پڑھا ہے آپ نے. اور یہ جو ہے نا با بھی حرف جر ہے. یہ با بھی حرف جر ہے. یہ بے با بھی حرف جر ہے نا. تو یہ با بھی جو ہے نا وہ جو حروف جارہ والا جو گروپ ہے اس کے ممبر میں ایڈ کر دیجئے گا آپ رات میں جا کر. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا اس کو. تو فإن المستشفى لا يسمح بدخول اشیاء کثیرہ، کیونکہ ہاسپٹل اجازت نہیں دیتا ہے کس چیز کی؟ بدخول اشیاء کثیرہ، بہت ساری چیزوں کو کے داخل ہونے کی. یعنی اندر ہاسپٹل کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں آپ لے جا سکتے ہیں. تو سماح با، ٹو الاؤ سم تھنگ، ٹو پرمٹ فار سم تھنگ. سماح کے ساتھ ہمیشہ با چلے گا. سماح جو ورب ہے کیا، کس پریپوزیشن کے ساتھ چلے گا؟ بحثا ان کے ساتھ چلتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم؟ بحثا. لیکن بحثا کے ساتھ، بحثا کس پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. میں ڈھونڈ رہا ہوں تو کہیں گے میں پین ڈھونڈ رہا ہوں، تو کیسے کہیں گے آپ؟ نہیں، میں پین ڈھونڈ رہا ہوں، انا ابحث عن القلم، انا ابحث عن میں قلم ڈھونڈ رہا ہوں تو کیا کہیں گے؟ انا ابحث عن القلم، القلم، عن ابحث عن قلم، عن القلم، عن القلم، ابحث عن القلم، ایسا کہیں گے ہم. ابحث عن القلم. کلیئر ہے؟ ابحث عن قلم، ہاں میں خالد کو ڈھونڈ رہا ہوں، انا ابحث عن خالد. ابحث عن الخالد. ٹھیک ہے نا. ایسا تو بحث ہمیشہ ان کے ساتھ. لفظ قال یقول کس پریپوزیشن کے ساتھ چلتا ہے؟ قال یقول لام کے ساتھ چلتا ہے ہمیشہ. لام بھی حرف جر ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا ابھی. تو میں نے تم سے کہا تو کیا کہتے ہیں ہم؟ انا قلت لک، انا قلت لك. ہاں. تو دیکھیے گا تو سماح یسمح جو ہے نا با کے ساتھ چلتا ہے ہمیشہ، با پریپوزیشن. تو ہاسپٹل اجازت نہیں دیتا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر جانے کی، لے جانے کی. اینا خدیجہ و عائشہ و ام کلثوم، خدیجہ اور عائشہ اور ام کلثوم کدھر ہیں؟ ایوریدنا ان یذهبن معنا. اب جملے کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو؟ ایوریدنا ان یذهبن معنا، کیا وہ خدیجہ اور عائشہ نہیں ہے ہمارے؟ ہاں جی کیا کہا جملہ؟ اینا خدیجہ و عائشہ و ام کلثوم، خدیجہ عائشہ اور ام کلثوم کدھر ہیں؟ کیا وہ ہمارے ساتھ ایوریدنا ان یذهبن معنا، کیا وہ ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہیں؟ کیا وہ ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہیں؟ ڈو دے وانٹ ٹو گو وتھ اس. جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ولی صاحب؟ کلیئر ہے؟ ایوریدنا ان یذهبن، ایوریدنا کیا وہ ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ ایوریدنا ان یذهبن معنا، کیا وہ ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہیں. ہاں. اب یہ دیکھیں یذهبن کے اندر نون نہیں گرا، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جبکہ ان آیا ہوا ہے. تذہبنا اور جذہبنا میں نون نہیں گرے گا کیونکہ نون النسوہ ہے. وہ گرا دیں گے تو ان کی نسوانیت گر جائے گی پوری. ٹھیک ہے، اس کو نہیں گرانا، ورنہ وہ جو ہے نا مذکر چلا جائے گا، وہ لفظ مذکر بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جناب، احد البنات، ایک لڑکی نے کہا. احد البنات کا مطلب ون آف دی ڈاٹرز، ون آف دی ڈاٹرز. ون آف دی ڈاٹر. ایک لڑکی نے کہا کہ لا ادری این ہن، مجھے نہیں پتا وہ کدھر ہیں. مجھے نہیں پتا، لا ادری، مجھے نہیں پتا وہ کدھر ہیں. اظن انہن ما رجعن من المدرسة. ولی صاحب جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو؟ اظن انہن ما رجعن من المدرسة، مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی تک اسکول سے واپس ہاں مجھے ایسا لگتا ہے. اظن، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ انہن ما رجعن، وہ واپس نہیں آئی ہیں. من المدرسة، اسکول سے. ہاں جی عبداللہ کے ساتھ اظن کا انا لگتا ہے. جی عبداللہ کے ساتھ بھی انا لگتا اظن کے ساتھ بھی انا لگتا ہے. اظن ان، ہے. اظن ان، ان نہیں، ان. اظن ان، یہی ان ہے. اريد ان، اظن ان. تو یہ جو ان جہاں پر بھی لگ رہا ہے مضارع جو ہے نا منصوب ہو جا رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے.
تو اظن انہن مارا، یہ اظن انا ہے، اصل میں ان نہیں ہے، یہ اظن انا، اظن ان ہے، یہ ہے نا، اظن ان ہے، اظن ان ہے، وہ اظن ان نہیں، اظن ان بھی استعمال ہوتا ہے، اظن انا بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان نہیں استعمال ہوگا، اظن انا ہے نا، اظن ان استعمال ہوتا ہے. تو اظن انہن ما رجعن من المدرسۃ، میرا خیال ہے کہ وہ واپس نہیں ہوئی ہیں اسکول سے، ہے نا. حامد نے کہا کہ حیا بنا یا بنا، تو چلو بھائی، حیا بنا کا مطلب چلو کم along، کم along، چلو بھائی چلتے ہیں. حیا بنا یا بنا، اچھا چلو ٹھیک ہے چلے، چلو، چھوڑو ان کو، خلی ولی. تو حیا بنا کا مطلب لیٹس گو، کم آن، لیٹس گو، کم along، کم along، لیٹس گو. حیا بنا کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ بس حیا بنا کا مطلب لیٹس گو، حیا بنا، کم along، یا بنا تو، چلے بھی چلتے ہیں. نہیں نہیں، کہیں پر بھی کسی کے ساتھ ہے. آپ ابراہیم صاحب سے کہتے ہیں حیا بنا، یا ابراہیم، حیا بنا بنا، یا بس ابراہیم، چلو چلتے ہیں. حیا بنا، کم along، حیا بنا. کم along. آپ کسی کے ساتھ بھی استعمال کریں، واحد کے ساتھ، جمع کے ساتھ، مذکر کے ساتھ، مؤنث کے ساتھ، یہ آسان چیز ہے، ہے نا. یہ آسان ٹھیک ہے، چیز حیا بنا، بس ہے. اتنا یاد رکھیے گا، حیا بنا. حیا بنا. سارا کچھ آسان ہے انشاءاللہ. جب یہ لیسن ختم ہوگا تو آسان ہو جائے گا. جب ایکسرسائز کریں گے آپ تو انشاءاللہ جو ہے نا اسٹرانگ ہو جائیں گے. اس میں ایکسرسائز کرنا جو ہے نا فزیکلی بھی ضروری ہے اور مینٹلی بھی. یہ جو ہے نا انٹلیکچوئل جوڈو کہتے ہیں اس کو. جوڈو تو ایک وہ ہوتا ہے نا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ انٹلیکچوئل جوڈو ہے جناب. یہ ضروری ہے اس کے لیے، ہے نا. تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے. آج جو پڑھا آپ نے، چند رول پڑھے ہیں آپ نے، لیکن سمجھانا ضروری تھا ان کو. الحمدللہ لیسن اب تمارین پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ سارا کلیئر ہو جائے گا، ہے نا. زیادہ کچھ نہیں پڑھا ہوا. کیا پڑھا ہوا آپ نے؟ کچھ زیادہ پڑھا ہے گرامر اس کے اندر؟ کچھ زیادہ نہیں پڑھے ہوئے. چند چیزیں ان کو آپ جب بھی گرامر کی نئی چیز کرتے ہیں تو اس کو انڈر لائن کریں یا ریڈ پین سے مارک کیا کریں اس کو، یا آپ نوٹ بک میں لکھ لیا کریں الگ سے. ہر لیسن کو لکھے گے کہ لیسن نمبر 1، لیسن نمبر 2، لیسن نمبر 3. اس لیسن میں جو رول پڑھا ہوا ہے آپ نے، اس رول کو جو ہے نا بریفلی اپنے نوٹ بک میں لکھیے. لیسن نمبر 1 میں یہ رول ہے. آج کا لیسن نمبر 18 ہے تو لیسن نمبر 18 لکھیے. اس کے اندر رول نمبر 1، رول نمبر 2، رول نمبر 3، ایسا یاد کر لکھ لیجیے ریفرنس کے لیے. اس میں 2 مین رولز ہیں. 2 مین رول ہے اس میں، 3-4 رول ہے اس میں. یہ میرے لیے دو. ہاں، کیا رول آپ نے سمجھا اس میں؟ پہلے کچھ نئے پرپوزیشنز ہیں. ہاں بالکل. دوسرا ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کے بارے میں ہم نے لاسٹ ویک ہی پڑھا ہوا تھا، لاسٹ لیسن میں. لیسن نمبر 17 کے اندر ہی یہ رول پڑھا ہوا ہے آلریڈی. اسی کا ایکسٹینشن ہے، ایکسٹینشن آج پڑھی. اسی کا ایکسٹینشن ہے. یہ رول تو ہم نے پڑھا ہوا ہے لیسن نمبر 17 کے اندر. یہ یعنی تذہبینا، اور صرف مؤنث کے ساتھ رول بتایا انہوں نے. وہ نہیں. ڈاکٹر صاحب کا یہ طریقہ ہے کہ ایک ساتھ بہت ساری چیزیں نہیں بتاتے، اس کو جو ہے بریک کر دیتے ہیں. تو اگر لیسن نمبر 17 کے اندر بھی اس کو مکس کر دیتے تو لیسن نمبر 17 لمبا ہو جاتا پھر تو، اور بھی نا آپ بھی جو ہے نا پریشان ہو جاتے. تو انہوں نے اس کے اندر مؤنث کو چھیڑا نہیں تھا. لیسن نمبر 18 کے اندر مؤنث کو چھیڑ دیا اور بتایا کہ دیکھیے مؤنث کے اندر جو ہے نا یذهبنا تذهبنا والی نون نہیں گرتی، باقی کی ساری نون گر جاتی ہیں. تو نون والا رول بتا دیا انہوں نے. تو ان کے بعد جو لفظ ان کا رول کیا پڑھا ہم نے؟ ان جب مضارع پہ آتا ہے تو مضارع منصوب ہوتا ہے اور نون گر جاتی ہے، سوائے یذهبنا اور تذهبنا کے. ایک رول پڑھا ہے آپ نے. لفظ کلہ پڑھا ہے اس میں. لفظ کلہ کس لیے پڑھا ہے بتایا ہم نے؟ تاکید کے لیے ہوتا ہے وہ، ہے نا. اور اسی طرح کاف پڑھا ہے، ہاں کاف پڑھا ہوا ہے. کاف حرف جر ہے نا. کسی چیز کی طرح، گھر مسجد کی طرح ہے، میں آپ کی طرح ہوں. تو مشابہت تشبیہ کے لیے کاف التشبیہ کہتے ہیں. کاف حرف جر میں ہے، یہ حرف جر کے روپ میں جائے گا یہ، ہے نا. علبۃ الحلوہ ہادہی پڑھا ہے آپ نے. تو ہم یوں نہیں کہیں گے کہ مٹھائی کا یہ ڈبہ، تو ایسا نہیں کہیں گے ہادہی علبۃ الحلوہ. ہادی علبۃ الحلوہ کا مطلب یہ مٹھائی کا ڈبہ ہے، ایسا ترجمہ ہو جائے گا اس کا. تو علبۃ الحلوہ ہادہی، مٹھائی کا یہ ڈبہ، ہے نا، ایسا ہوگا. تو ہادہی کو بعد میں ڈالنا ہوگا. مٹھائی کا یہ مٹھائی کا ڈبہ کہیں گے تو جملہ الگ ہو جائے گا. یہ اردو میں بھی ہم بعد میں کہہ رہے، دیکھیے گا، مٹھائی کا یہ ڈبہ کہہ رہے ہم، ایسا نہیں کہہ رہے کہ یہ مٹھائی کا ڈبہ ہے. تو اگر ہم ہادی ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہادی علبۃ الحلوہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ مٹھائی کا ڈبہ ہے. جی، تو ہم نے مثال سے آپ کو سمجھا دیا آلریڈی. ہادی سیارۃ خالدین، سیارۃ خالدین ہادی غالیۃ. دونوں جملے اپنے یہ ڈائری میں لکھ کے رکھیے کہ یہ خالد کی گاڑی ہے، خالد کی یہ گاڑی مہنگی ہے. 2 جملے آپ اپنے مثال کے طور پر کلیئر کر دیجئے وہاں پر کہ ہادی سیارۃ خالدین، یہ خالد کی گاڑی ہے. اور دوسرا جملہ کہ خالد کی یہ گاڑی مہنگی ہے. سیارۃ خالدین ہادی غالیۃ، یہ جمیلۃ، خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، اسی پہ اکتفا کرتے. اور آخر میں حیا بنا پڑا ہوا. تو حیا بنا تو کوئی رول ہی نہیں ہے اس میں. حیا بنا کیا ہے؟ اس کو اسم الفعل کہتے ہیں. حیا بنا کا گرامر کے اندر نام کیا ہے اس کا؟
اسم الفعل ہم نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے. اسم الفعل لفظ اسم الفعل پڑھا ہے آپ نے, اس کے پہلے میں نے بتایا اسم الفعل کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں نہ تو کمپلیٹلی ناؤن ہوتے ہیں نہ کمپلیٹلی ورب ہوتے ہیں, پڑھا ہے ہم نے. اچھا چلے کوئی مسئلہ نہیں. حیا بینا کو ہم اسم الفعل کہتے ہیں گرامر کے اندر, ہے نا. اس کو مزید جو ہے نا تھوڑا سا اور سمجھ لیں گے بعد میں. اردو ہمارے بھی کہتے ہیں آمین, آمین کہتے ہیں کہ نہیں. آمین بھی جو ہے نا آپ نے پڑھا ہاتھے پڑھا ہے کہ نہیں آپ نے, ہاتھے پڑھا ہے کہ نہیں آپ نے. الہی کا الیکم پڑھا ہے کہ نہیں, الیکم امثلۃ اخری الہی تو یعنی جو خود سے کوئی مطلب نہیں آپ نے دیتے. پڑھا ہے کہ نہیں. الہی کا الیکم تمارین کے اندر الہی کا الیکم پڑھا ہے کہ نہیں آپ نے. الہی کا اس کے لیے نہیں نہیں, الہی اچھا ہاتھے پڑھا ہے کہ نہیں آپ نے. آتے پڑھا. چلیے تو اسی میں سے جو ہے نا آمین, آپ آمین سنتے ہیں کہ نہیں, ولا ضالین آمین. آمین بھی جو ہے نا اسم الفعل ہے. اسم الفعل کا مطلب ہوتا ہے ورب ناؤن, یعنی کمپلیٹلی نہ تو ناؤن ہے نہ تو فلی ناؤن ہے, تو فلی ورب ہے. وہ تھوڑا سا اس کے اندر ناؤن کا فیچر ہے, تھوڑا سا اس میں ورب کا فیچر ہے. تو اسم الفعل کہتے ہیں اس کو, ہے نا. اس کے اندر جمع وہ نہیں پایا جاتا, فعل کی علامتیں نہیں پائی جاتی اس کے اندر, اسم الفعل کے اندر. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.